سوال میں نے اپنے مرشد سے کیا تھا اپنے لیے کہ جی میں کیا کروں. اب میری سمجھ میں آئی بات اتنی دیر میں, عقل موٹی ہے تھوڑی. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ بھئی یہ کیسے پتہ چلے جی. اب یہاں تو ساری, اب اگر ہم داڑھی کے اوپر چلتے ہیں تو ماشاءاللہ داڑھیاں بھی ٹھیک ٹھاک ہیں, جبے قبے پہ چلتے ہیں وہ جیسے ابھی اس نے فرمایا پتہ نہیں چلتا کہ کریں گے. تو میں نے ان سے سوال کیا تھا, انہوں نے کہا دیکھو بھائی ایک تو یہ کہ تمہاری نیت میں خلوص ہونا چاہیے. محض اسی لیے کسی کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ جا کے اس کا امتحان لو, یہ جانچ پڑتال کرو. خلوص ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے ہم جا رہے ہیں اور اللہ کے لیے ہمیں ایک بندہ ڈھونڈنا ہے, اور اس کی خدمت میں تم 15 منٹ بیٹھو. 15 منٹ بیٹھو. اگر 12 منٹ تک تمہارا ذہن وسوسوں, شکوک و شبہات اور دنیاوی غلاظتوں کی طرف نہ جائے تو بندہ کام کا ہے, اسے پکڑ لو. ایک بات. دوسری بات انہوں نے فرمائی کبھی کسی کے بارے میں پہلی ملاقات میں رائے قائم نہیں کرنا. اس لیے آپ گئے, وہ بڑا خوش ہے, وہ آپ کو چائے بھی پلا دے گا اور گلے بھی ملے گا, اور یہ تو بڑا اچھا آدمی. اور آپ گئے, وہ بیوی سے لڑا ہوا ہے, وہ آپ سے بھی لڑ پڑے گا, یہ تو بڑا بدتمیز آدمی. تو مطلب یہ کہ پہلی ملاقات میں رائے قائم نہ کرو, 2 4 5 نشستیں کرو اس کے ساتھ, اور بات پھر وہ خلوص ہو, امتحان نہ ہو, خلوص ہو. تو 15 منٹ میں اگر 12 منٹ تک آپ کا ذہن وسوسوں کی طرف نہ جائے, اللہ کی طرف جائے, تو وہ بندہ کام کا ہے. اب اس کو پکڑ لو. اب سوال یہ کہ وہ بندہ تو ٹھیک ہے, کام کا ہے, اللہ کی طرف اس کا دینا. اب یہ بھی دیکھنا کہ وہ آپ کو سکھا بھی دے گا نہیں, یہ بھی تو ہے نا. وہ خود ہے, اللہ کی طرف اس کا رجوع ہے, لیکن وہ آپ کو پڑھانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے نہیں, ٹیچنگ صلاحیت ہے نہیں اس کے اندر. اب اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس سے شرمائیں نہیں, ادب کو بالائے طاق رکھیں. ہم کہتے ہیں میں بیٹھے رہوں, آنکھ بھی نہیں دیکھنا, گناہ ہو جائے گا. وہ اس لیے کرتے ہیں, وہ جواب نہیں دے سکتے آپ کو, وہ کہ اتنا ادب کرا دو, یہ سوال ہی نہیں کرے گا. تو اس سے سوال کرو. 4 5 نشستوں میں آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے یہ بندہ کام کا ہے, یہ نہیں ہے. اگر وہ کام کا ہے اسے پکڑ لو. اور جو پکڑنے کے بعد جو پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی تعمیل کرو. اگر تعمیل نہیں کرو گے, مثلاً آپ ڈاکٹر ہیں, وہ آپ جاتے ہیں اس کے پاس, وہ کہتا ہے بھیا کھڑے ہو جاؤ. جی میں کیوں کھڑا ہو جاؤں, وہ کچھ بھی نہیں ہو, ختم ہو گیا بات. اس لیے کہ جب آپ ABCD یعنی بیتے پڑھتے ہیں, اس وقت کوشچن نہیں ہوتا, آپ کو سوال نہیں ہوتا. اگر ایک بچہ یہ کہے کہ جی میں A کیوں کہوں, میں تو A B کو کہوں گا, B A کو کہوں گا, وہ نہیں پڑھ سکتا. بچہ اسی لیے پڑھ لیتا ہے جب استاد کہتے ہیں A تو A کہتا ہے, استاد کہتا ہے B, وہ B کہتا ہے. مجھے اپنے بچپن کے ایک واقعہ بار بار میرے دماغ میں آتا تھا, تو میں نے اپنی اماں سے پوچھا, آپا جی سے, آپا جی پتہ نہیں میرے دماغ میں کیا ہوتا ہے, میں دیکھتا ہوں میرے ابا لاٹھی لیے کھڑے ہیں. وہ کیوں لاٹھی لیے کھڑے ہیں, کیوں مجھے مارتے تھے, کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے بڑی حد سے کہا تجھے یاد ہے؟ میں کہا بس اتنے یاد ہے, ابا نظر دماغ میں آتی لاٹھی لیے کھڑے ہیں, اور وہ لاٹھی دادی اماں کی ہے. میری دادی اماں لاٹھی لے گئی. اوہو, کہنے کی تجھے یاد ہے؟ میں نے کہا یاد ہے. وہ کہنے کی جب تجھے قاعدہ انہوں نے شروع کرایا تو وہ کہا الف بے جیم, الف بے جیم, الف بے جیم. تو تمہیں کہا ابا الف بے ہے. وہ کہا نہیں الف ہے, نہیں الف بے ہے. اس کے لیے ضد آ گئی, نہیں میں تمہیں بے کو الف کہوں گا. تو کہ تمہارے ابا نے وہ قاعدہ رکھ دیا, جاؤ کھیلو. وہ پتہ نہیں کیا سوچتے رہے. پھر انہوں نے قاعدہ پڑھایا اور دادی اماں کی لاٹھی اٹھا لے. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو تم نے اپنی توتری زبان میں کہا دادی اماں کی لاٹھی. تو کہنے دادی اماں کی لاٹھی الف ہوتا ہے. وہ کہنے تم نے پڑھنا شروع کر دیا. تو مطلب یہ
کہ ہم لوگ دادی اماں کی لاٹھی پڑھ رہے ہیں، پتہ کچھ نہیں کسی کو. اگر استاد کے سامنے الف بے کا چکر چل جائے کوئی بچہ نہیں پڑھ سکتا. تعمیر کرنا لازم ہے. اب آپ روحانیت سیکھنے جا رہے ہیں یا کوئی بھی علم سیکھنے جا رہے ہیں، اب اس کی الف بے تو ہمیں یہ آتی نہیں ہے، تو اب جو استاد کہے گا اسے ماننا پڑے گا. مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ میری حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب سے پہلی دفعہ تعارف کیسے ہوا، لیکن میں اسکول میں تھا، اسکول کے دنوں کی بات ہے. اس سے پہلے میرا جو جس قسم کے ماحول میں تھا وہ اس میں فرقہ پرستی جو ہے اس کا بہت زیادہ عنصر تھا. اچھا، وہ کچھ ٹائم بھی ایسا تھا کہ آپ کہیں پہ بھی بیٹھ جائیں تو تھوڑی دیر میں مناظرے شروع ہو جاتے تھے، اور میں بھی ظاہر سی بات ہے اسی ماحول کا حصہ تھا، تو وہی ساری دلچسپی، یعنی مذہب کا جب بھی نام آتا تھا تو یہ آتا تھا کہ بھائی آپ کس فرقے سے ہیں اور کس طریقے سے، پھر اسی حساب سے چیزیں ساری آگے بڑھتی تھیں. عظیمی صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تو 3 چیزیں ایسی تھیں جن کا میں فوری طور پہ میں نے ریئلائز کیا کہ بھئی یہ ان کی ٹیچنگز کی یہ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہیں، اور ان کا اتنا زبردست اس پہ بلیو ہے کہ جب وہ اس بات آپ سے وہ کہتے ہیں تو وہ آٹومیٹک آپ کے دل میں اتر جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک انسان ہیں، کچھ کسی حد تک آپ عمل کرتے ہیں، کسی حد تک نہیں کرتے، لیکن آپ کا ان کی کہی بات پر آپ کے اوپر امپیکٹ بہت ڈیپ ہوتا ہے. پہلی بات اگر میں اس میں دیکھوں جو کہ بالکل کامن ہے، جو جتنے بھی لوگ آپ سے ملے ہیں یا آپ نے سنا ہے یا ایون آپ کو پڑھا بھی ہے، وہ سب بھی اس پہ ایگری کریں گے، وہ یہ ہے کہ جب آپ ان سے ملتے ہیں، آپ ان سے منسلک ہوتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں ایک فیلنگ بالکل کلیئر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کفیل ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرما رہا ہے، وہ آپ کی نگہداشت فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ جو ہے وہ پوری کائنات پہ محیط ہے، اس کی پوری قدرت ہے. اور یہ ان کا جو بلیف ہے، جب آپ ان سے ملتے ہیں تو وہ بلیف کسی نہ کسی حد تک آپ کا حصہ بن جاتا ہے، جو آپ کے ذہن پر جو امپیکٹ ڈالتا ہے، اس امپیکٹ کا نام ہے سکون.